صفحہ نمبر 53. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج کے سبق کی جو پہلی آیت ہے اس کا شان نزول ہے. مدینہ منورہ میں دو یہودی آئے. وہ دونوں اپنے مذہب یہودیت کے بڑے عالم تھے. انہوں نے وہاں آ کر مدینہ منورہ کا ماحول، جگہ، وہاں کے لوگ دیکھے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، لگتا ہے کہ ہماری کتابوں میں جس آخری نبی کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے، جس بستی میں وہ آئے گا، یہ بستی بالکل ویسی لگ رہی ہے. پھر ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. جب انہوں نے یہ سنا کہ کسی شخص نے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لوگ ان کے آس پاس آتے جاتے رہتے ہیں، ان پر ایمان لانے والے بھی ہیں، تو وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی محمد ہوں. پھر کہنے لگے کہ آپ احمد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ہی احمد ہوں. تو پھر انہوں نے ایک سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو کچھ نازل کیا ہے اس میں سے ایک چیز گواہی ہے، شہادت کا بھی بیان ہے. سب سے بڑی شہادت، سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کون سی بیان کی ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اپنے مضمون کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی آیت بڑی اہم ترین آیت ہے اور قرآن پاک کی تمام آیتوں میں اس کو ایک خاص ممتاز مقام حاصل ہے. اس میں توحید کا زبردست بیان ہے کہ اللہ پاک اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے کبھی پیغمبر کی زبان استعمال فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے ذریعے سے، نبی اور رسول کے ذریعے سے توحید کی دعوت دی جاتی.
کبھی اللہ پاک اپنے احسانات یاد کرواتے ہیں اور کبھی اللہ پاک اپنے مجرموں اور نافرمانوں کی سزاؤں کا ذکر کرتے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے عقل والو عقل سے کام لو، دیکھنے والو اپنی آنکھوں سے کام لو، سننے والو اپنے کانوں سے کام لو. تو اپنے دل و دماغ سے سوچ سمجھ کر، آنکھ اور کان سے سن کر اور دیکھ کر فیصلہ کرو کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہی ہے یا بہت سارے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ آیت وہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کو خود اپنی مبارک زبان سے بیان کیا، اور چونکہ یہ ایک دعویٰ ہے اللہ کا کہ میرے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں ہے، کوئی پرستش کے عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اللہ پاک نے جو دعویٰ کیا ہے ہر دعوے پر دلیل چاہیے. اور جب کوئی قضیہ ہوتا ہے دو فریقوں کا، تو ان دو فریقوں کے قضیے میں ایک ہوتا ہے مدعی جو پہلے دعویٰ دائر کرتا ہے عدالت میں، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مدعا علیہ. شریعت کا اصول، قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی قضیے میں دو فریق کسی ایک چیز پر اختلاف رکھتے ہوں تو جس آدمی نے پہلے دعویٰ کیا ہے اس کے سچا یا جھوٹا ہونے کا فیصلہ اس پر منحصر ہے کہ یہ آدمی اپنے دعوے پر دلیل پیش کرے. دلیل کا مطلب ہے وہ گواہ پیش کرے. بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ بات ویسے بھی یاد رکھنی چاہیے. یہ عام حالات میں بھی اس طرح کی چیزیں پیش آ جاتی ہیں کہ دو فریق کسی چیز پہ لڑ جھگڑ جاتے ہیں، کسی چیز پر، زمین پر، مکان پر، کاروبار میں کسی بات پر. تو جو آدمی دعویٰ کرنے والا ہے، مدعی ہے، اس کو اپنا دعویٰ سچا ثابت کرنے کے لیے دو گواہ پیش کرنے. اصل تو گواہ ہے. اس کے بعد دوسرے درجے میں پھر تحریر کو پیچھے بیان آ گیا ہے سورہ بقرہ کے آخر میں. اور اگر یہ آدمی اپنے دعوے پر کوئی دلیل پیش نہ کر سکے تو پھر اس کے مقابلے میں جو مدعا علیہ ہے وہ اس دعوے کو رد کرنے کے لیے قسم کھائے کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے، اور اس کے جھوٹے ہونے پر اور اپنے سچا ہونے پر میں قسم کھاتا ہوں. اسے قسم کھانی. یہ ایک اصول ہے، اور اصول یہ ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. مدعی بینہ یعنی دلیل پیش کرے گا، اور اس کی دلیل یہی ہے وہ گواہ پیش کرے. اور گواہ کتنے ہونے چاہیے؟ عام معاملات میں 2، اور زنا کی تہمت کسی پہ لگ رہی ہو تو 4 عینی گواہ. اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے 2 تو پھر ایسی صورت میں مدعا علیہ والیمین علی من انکر، جو انکار کر رہا ہے دعوے کا، مدعا علیہ، وہ پھر قسم کھائے. مدعی کو قسم نہیں کھانی. یہاں کشمیر میں رواج یہ ہے کہ جو آدمی دعویٰ دائر کرتا ہے اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو وہ کہتا ہے تلکم بقسم. اس کو قسم نہیں کھانی ہے. قسم اس کو کھانی ہے جس کے خلاف اس نے دعویٰ کیا. اسی طرح ایک قضیہ ہے اس کائنات میں سب سے بڑا قضیہ. وہ قضیہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا، اس کا چلانے والا، اس کے نظام کا مالک اور اس کا اصل خالق ایک ہے یا کئی ہے. یہ قضیہ رحمان کا اور شیطان کا ہے. اللہ پاک کا دعویٰ ہے کہ میرے سوا کوئی بھی اس پوری کائنات کا نہ خالق ہے نہ مالک ہے. جب خالق و مالک کوئی نہیں ہے تو بندگی بھی اس کے سوا کسی اور کی. اور شیطان اس دعوے کا انکار کرتا ہے. شیطان کہتا ہے ایسا نہیں ہے. اگر اللہ پاک خالق و مالک ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کچھ شریک ہیں جس کو اس نے اختیار دے رکھا ہے. رب کائنات سارے کام خود نہیں کرتا، اس کے قریب بندے اور اس کے فرشتے، اولیاء، انبیاء، اوتار، صالحین، یہ سب اس کے مددگار ہیں، اس کا کام کاج کرتے ہیں. کبھی کبھی یہ بتوں کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے شیطان کہ بتوں کو خدا کا شریک بناتا ہے، اور کبھی اہل ایمان کے سامنے بت تو نہیں لا سکتا، پھر ایسی صورت میں اولیاء، صالحین، بزرگوں کو سامنے پیش کر دیتا ہے. وہ اس کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگتا ہے. یہ جو 2 قضیے ہیں، ایک قضیے کے 2 حصے ہیں، اللہ کا دعویٰ اور شیطان کا انکار. اس پر دلیل کس کو دینی ہے؟ دعویٰ کس نے کیا اور دلیل کیا ہے؟ 2 گواہ. تو شہید اللہ
یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ یہ کہیں تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گی. میں اس کا وہ مطلب بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے ایک واضح بات سامنے آ جائے کہ بظاہر تو اب اس آیت کا پہلے آپ ترجمہ دیکھیں. شہید اللہ، اللہ خود گواہ ہے. یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کا، اللہ خود گواہ ہے. یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے، یہ لازمی ترجمہ. لازمی کا مطلب ہے اس کا حاصل ہی یہی ہے. لفظی ترجمے کے بعد بھی مطلب اس کا شہید اللہ، اللہ اپنی ذات سے خود گواہ ہے. گواہ کس چیز پر ہے؟ جب اللہ گواہ ہو گیا تو دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ تو ذکر نہیں کیا نا، یہ تو گواہ ہو گیا. گواہ کس چیز پہ ہے؟ انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق. تو یہ دعویٰ پھر کون کر رہا ہے؟ جب اللہ گواہ ہے تو مدعی کون ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آگے دیکھیں. والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہ ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی گواہ ہیں. تو کتنے گواہ ہو گئے؟ اللہ بھی گواہ، فرشتے بھی گواہ، اور ملائکہ بھی. اور گواہ کتنے چاہیے؟ 2. اس لیے شہید اللہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو شہادت کا ذکر اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، اس میں 2 معنی چھپے ہوئے ہیں. ایک ہے اللہ تعالی خود دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق، اور اس دعوے پر وہ دلیل کے طور پہ گواہ 2 پیش کر رہا ہے، ایک فرشتے اور ایک علماء. بات سمجھ میں آئی؟ بات پوری ہو گئی. اب شیطان کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دعوے پر گواہ پیش کر دی. لہذا تمام ملائکہ اور تمام فرشتے اس بات کا اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور تمام علماء اس کا اقرار کرتے ہیں. اولو العلم فرمایا، علم والے. تو علم والوں کی کوئی خاص قسم بیان نہیں کی قرآن نے، اس میں تمام علماء آ گئے. تمام علماء کا مطلب ہے سب سے بڑا درجہ عالم کا ہے نبوت، اس لیے کہ علم کا سب سے پہلا نزول کس پر ہوتا ہے؟ نبی پر. اس لیے اولو العلم میں سب سے پہلے انبیاء ہیں، کہ تمام انبیاء، اس لیے کہ وہ مرکز علم ہوتے ہیں، منبع سرچشمہ وہی. اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان، اس لیے کہ براہ راست انہوں نے اکتساب فیض کیا، علم حاصل کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد اہل حق علماء، جو شرک کی غلاظتوں اور گندگیوں سے پاک صاف ہوں، جن کا عقیدہ توحید پر، خالص توحید پر مبنی ہو. وہ یہ تینوں مل کر ایک جماعت بنی ہے. ان کو قرآن نے کہا ہے اولو العلم، علم والے. علم والے چونکہ کئی سارے ہیں نا، ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں والا، ایک ہوتا ہے والے. مال والا اور مال والے. ایک ہی آدمی ہو مال کا مالک تو کیا کہیں گے؟ اور اگر بہت سارے ہوں تو ایک کمپنی میں بہت سارے آدمی مل جل کر مالک ہوتے ہیں، جو پارٹنر ہوتے ہیں اس کے، وہ سب کہلاتے ہیں کمپنی والے. تو علم ایک چیز ہے اور اس کی بنیاد صرف توحید ہے. علم کا سب سے مرکزی نقطہ کیا ہے؟ اور اس توحید کا جو سرمایہ ہے، اس کے پارٹنر ہیں بہت سارے. فرشتے بھی یہی کہہ رہے ہیں، انبیاء بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور صحابہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. پھر ہر نبی کے امت میں جو براہ راست صحیح عقیدے والے موحد ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. یہ سارے اس ایک عقیدے کے ساتھ چمٹے. لہذا اب ضرورت ہی نہیں رہی ہے کہ کوئی شک و شبہ رہے اور شیطان کو کہا جائے کہ تم قسمیں کھاتے پھرو. تو اللہ پاک فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا. یہ گواہی ہے قرآن میں سب سے بڑی جو ان یہودی 2 عالموں کی گزارش پر اور خواہش پر قرآن نے نازل کی، کہ سب سے بڑی گواہی قرآن نے جو دی ہے وہ اس بات کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق. ایک بات یہ ہو گیا، ایک مطلب. شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ اللہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود اللہ تعالی ہی گواہی دے رہا ہے، اس کو کسی دوسرے کے گواہ کی ضرورت نہیں. وہ خود دعویٰ بھی کر رہا ہے، خود اپنے دعوے پر گواہ بھی. اب جو اس نے دعویٰ کیا ہے اس دعوے پر نہیں، بلکہ اللہ جو گواہ بن رہا ہے اس گواہ پر 2 گواہ اور چاہیے کہ گواہ صحیح ہے یا نہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو دعویٰ ہے وہ تو ساری دنیا کائنات تسلیم کرتی ہے، عقل بھی کہہ رہی ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت. اللہ اس کائنات کا یکا و تنہا خالق و مالک اور اس کا نظام چلانے والا ہے. اس دعوے کو پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
یہ ایسی عقل انسانی کے اندر، انسان کی فطرت کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ اگر تھوڑا سا سوجھ بوجھ والا آدمی ہو، اس کو کسی بھی نبی کی نبوت یا دعوت رسالت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر توحید کو سمجھنے کا اور ماننے کا مادہ رکھا گیا۔ یہی حدیث میں آیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ایک ایسا بیج بویا ہوا ہے کہ اگر ایسی جگہ میں رکھا جائے جہاں کوئی یہودی نہ ہو، کوئی عیسائی نہ ہو، کوئی مسلمان نہ ہو، اور کوئی بھی دوسرے مذہب کا آدمی نہ ہو، نہ توحید کی بات کرنے والا نہ مشرک، یہ تنہا کسی جنگل میں زندگی گزارے، اس کی آنکھ ہی اس ماحول میں گزرے کہ انسان کوئی ہے ہی نہیں، تو بھی یہ کائنات کے اس نظام کو صبح شام، گرمی سردی، دن رات، یہ جو حالات بدل رہے ہیں نا، انقلابات آتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، بڑھاپا، جوانی، کمزوری اور طاقت، اس کو دیکھ کر اس کا دل گواہی دے گا کہ کوئی نہ کوئی ہے، اور جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اگر کئی سارے ہوتے تو پھر اختلاف ہوتا کہ گرمی کی جگہ کبھی سردی بھی آتی، سردی کی جگہ گرمی، کبھی بڑھاپا پہلے آ جاتا، جوانی بعد میں آتی، کبھی جوانی بچپنے سے پہلے آ جاتی، بچپنا بعد میں آتا، کبھی مرد کے ہاں اولاد پیدا ہوتی، بچہ پیدا ہوتا، کبھی عورت کو بچہ پیدا ہوتا، لیکن ایسا ہوتا نہیں، ایک ترتیب لگی بندی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ہی کوئی ذات سب کچھ کر رہی ہے۔ یہ جو فطرت ہے نا، یہ ہر انسان میں ہے۔ البتہ مشرک بعد میں اپنے شرک کی غلاظت کی وجہ سے اس ایمانی شمع کو بجھا دیتا ہے، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ یہ جو شمع اندر ایمان کی اللہ نے جلائی نا، توحید کی، مسلسل شرارتوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے آہستہ آہستہ آندھیوں کا مقابلہ نہ کر کے یہ بجھ جاتی ہے۔ جب بجھ جاتی ہے تو اللہ اس کو کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی۔ اللہ نے مہر لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، مطلب یہ جو اللہ نے ان کے دل میں ایمان کی اور توحید کی ایک کرن رکھی تھی، انہوں نے اس کو بجھا دیا۔ جب بجھا دیا تو اب اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب جہنم میں رہیں گے، یہ مطلب ہے ختم کا، مہر لگ گئی اس بات پہ کہ اب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ یہ ہے لا الہ الا ہو، اس پر گواہ ہیں ملائکہ، فرشتے چونکہ حاضر باش ہیں بارگاہ خداوندی کے، اس لیے تمام فرشتے توحید کا نظریہ رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ توحید پر، کوئی فرشتہ مشرک نہیں۔ فرشتوں کو بنیاد بنا کر مشرکین نے شرک تو کیا کہ مکہ کے مشرک فرشتوں کو خدا کی بیٹی کہتے تھے، مگر کسی فرشتے نے یہ بات نہیں کہی۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو دربار خداوندی میں ہمیشہ حاضر ہیں اور وہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اور قوت کو جانتے ہیں، کہ حاکمیت اور حکومت کو، اس کی سلطنت کو پہچانتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علماء بھی، میں نے بتلا دیا اس میں انبیاء بھی اور صحابہ بھی، خاص طور پہ یاد رکھنا، یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے، میں نے 3 درجے بتلائے، کتابوں میں صرف تفسیر میں لکھا ہوا ہے عام طور پہ کہ اولو العلم سے انبیاء اور اہل علم مراد ہیں، لیکن اگر صرف اتنا ہی کہیں گے تو پھر صحابہ کی حیثیت الگ سے نمایاں نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ علماء 3 ہیں، ایک انبیاء، دوسرے صحابہ اور تیسرے علماء۔ علماء میں پھر پچھلی امتوں کے تمام علماء بھی آ گئے اور اس امت کے علماء بھی آ گئے، لیکن صحابہ کو الگ سے بیان کرنا ضروری، بیچ کا واسطہ ذریعہ وہی ہے۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ جو عالم ہوگا اس کو عالم تبھی کہیں گے جب وہ توحید کا نظریہ رکھتا ہو۔ اگر کوئی عالم، کوئی سکالر، کوئی بہت بڑا کتاب لکھنے والا رائٹر، کوئی بڑی بڑی کانفرنسوں میں لیکچر دینے والا آدمی مشرک ہو تو وہ عالم نہیں ہو سکتا، وہ قرآن کی زبان میں جاہل ہے، اگرچہ دنیا والے اس کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ وہ قرآن کی بات کرتا ہو، حدیث کی بات کرتا ہو، عبادت گزار ہو، اس کے ماتھے پر محراب بنا ہو، سجدے کے نشانات لگے ہوں، عبادتوں کی وجہ سے جسم اس کا گھل گیا ہو، لیکن اگر وہ آدمی مشرک ہے تو قرآن اس کو عالم ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے یہ جاہل ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پیچھے قرآن کہتا ہے یہودیوں کے بارے میں کہ سب کچھ دینے کے بعد علم ہے، سب کچھ ہے، وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا پھر بھی یہ لا علم ہے، کیونکہ جب علم پر عمل ہی نہیں کیا تو جاہل ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی آنکھ والا آدمی آنکھ ہوتے ہوئے بھی چھلانگے مارے اور گر جائے تو لوگ اس کو کہتے ہیں تو اندھا ہے۔ عقل والا آدمی بھی پاگلوں جیسی حرکتیں کرے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد گالی گلوچ، تو لوگ اس کو کہتے ہیں تو پاگل ہے۔
ایسے قرآن اس عالم کو عالم ماننے کو تیار نہیں ہے جس کے پاس عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن وہ مشرک ہے۔ اب اندازہ لگاؤ نیٹ کے اوپر کن کن لوگوں کو لوگ عالم سنے بنائے بیٹھے ہیں، کن کی باتیں سنتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ شناز عالم بڑا لوگ بوزا، لوگ سنتے ہیں، ہزاروں آدمی سامنے سنیں گے تو کیا ہوگا؟ اس بات کو یاد رکھنا، صاف کر دیا قرآن نے۔ علم کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ آدمی کیا ہو؟ قائما بالقسط، وہ ایسی ذات ہے جو انصاف کو قائم کرنے والی ہے۔ کتابوں میں اس کا ترجمہ لکھا ہے جو قائم ہے انصاف کے ساتھ۔ میں نے کیا ترجمہ کیا؟ جو انصاف کو قائم، تاکہ سمجھ میں آپ آسان آئے۔ کیا مطلب ہے انصاف کو قائم کرنے والا؟ کہ یہ فیصلہ انصاف کا ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، یہ کیا ہے؟ انصاف کا مقابلہ کیا ہے؟ ظلم۔ قرآن کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹا شرک نہیں کرنا، شرک تو بڑا ظلم۔ سب سے بڑا انصاف اس کائنات میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کو ایک مانے، اور سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں یہ ہے کہ کوئی مشرک ہو۔ جو آدمی مشرک ہوگا وہ انصاف کبھی بھی مخلوق کے ساتھ نہیں کر سکتا، ان کی عدالتیں، ان کے ملک کے قوانین انصاف نہیں کر سکتے۔ انصاف اگر کرے گا تو صرف موحد کرے گا۔ لہذا ساری دنیا کی وہ حکومتیں جو مشرکانہ عقیدے رکھتی ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ انسانوں کو انصاف دلائیں گے، یہ پاگل پنا ہے، خام خیالی۔ لہذا وہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے، اس نے انصاف کیا ہے، انصاف کی بات کہی ہے۔ لہذا قیامت کے دن بھی انصاف اسی پر کیا جائے گا کہ جو موحد ہوگا اس کو بخش دیا جائے گا، جو مشرک ہوگا اس کی کوئی عبادت اور ریاضت قبول نہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک میں آیا کہ جو اس حال میں دنیا سے جائیں گے کہ وہ مشرک ہوں، ان کے پاس اعمال کے ڈھیر ہوں گے، ریاضتیں، عبادتیں، مجاہدے، جہاد ہوگا ان کے پاس، جہاد بھی کیا ہوگا انہوں نے، حج بھی کیے ہوں گے، تراویحیں بھی پڑھی ہوں گی، شب قدر کی راتیں بھی گزاری ہوں گی، بہت تسبیحات ہوں گی، مخلوق کی خدمت کی ہوگی، لیکن یہ مشرک ہوں گے۔ تو قرآن لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قرآن میں آیا اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو رکھیں گے نہیں۔ کس لیے رکھنا ہے جب ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے؟ قیمت تو اس کی توحید کی وجہ سے۔ قرآن میں لا نقیم لہم، ہم ہرگز بھی قائم نہیں کریں گے، لہم ان کے حق میں وزنا، ترازو، ان کے کسی عمل کا وزن ہی نہیں کریں گے۔ وزن کیوں کریں جب ان کے پاس توحید ہی نہیں؟ سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ کافروں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ اصل وزن کس کا ہوگا؟ کافروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ تو صرف یہ دو چیزیں ہیں، توحید ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلیں گے۔ البتہ اعمال کا وزن ہوگا صرف ایمان والوں کا، کیونکہ انہی کو اجر بھی ملے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، دوبارہ یہی بات بیان کی گئی کہ ان سب کا دعویٰ اور ان سب کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی عزت والا ہے، ایک ترجمہ، اور عزیز کا دوسرا مطلب وہی طاقت والا ہے، الحکیم بڑی حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے۔ اس آیت کی جو تشریح کی ہے نا مفسرین نے وہ بڑی لمبی ہے، میں آپ کو دو لفظوں کا ترجمہ بتلا دوں، مطلب سمجھا دوں تاکہ ہم آگے سبق پڑھیں۔ ایک لفظ ہے دین، ایک لفظ ہے شریعت، ایک لفظ ہے مذہب، ایک لفظ ہے اسلام۔ یہ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں نا، دین، مذہب، شریعت، اسلام۔ فرق کیا ہے؟ دین کہتے ہیں قانون کو، کس کو؟ قانون، اصل قانون۔ کسی ملک کے قوانین جو ہوتے ہیں نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے بڑی دفعہ، ایک ہوتی ہے چھوٹی دفعہ۔ تو جو اصل قوانین ہوتے ہیں بڑے، اس کا نام ہے دین، اور پھر اس قانون کی جو شرح آگے ہوتی ہے، جیسے دفعہ 304، دفعہ 310، دفعہ 320، یہ جرم جو ہے، جرموں کی پھر آگے قسمیں۔ تو اس طرح جو دفعات ہوتی ہیں بعد میں، ان دفعات کا نام شریعت بھی ہے، انہی دفعات کا نام مذہب ہے، انہی دفعات کا نام اسلام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دین کہتے ہیں قانون کو،
اور اس قانون کی جو تشریح ہے اس تشریح کا نام اسلام. ایک مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر یہ مطلب سمجھ میں آ گیا تو اب دیکھیں، ان الدین عند اللہ، اللہ کے ہاں دین وہی قابل قبول ہے، الاسلام، جو اسلام کہہ رہا ہے. اسلام جس قانون کا نام لے رہا ہے بس وہی قانون اللہ کے ہاں ہے. اور دین کی بنیادیں تین چیزیں یاد رکھنا. دین کس کو کہتے ہیں؟ تین چیزوں کو: توحید، رسالت، آخرت. ان کو کہتے ہیں امور ثلاثہ، تین چیزیں جو اساسی اور بنیاد ہیں. نجات انہی پر ہوگی. اللہ کو ایک مانو، رسالت کو تسلیم کرو، اور آخرت کو مانو. جو ان تین کو مانے گا لازماً وہ کچھ اور چیزیں ماننے پر مجبور ہو جائے گا. اللہ ایک ہے تو پھر اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، صفات میں بھی اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے. کائنات کا خالق و مالک وہی. رسالت میں یہ بھی ماننا ہے کہ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء ہے، لیکن آخری نبی حضرت رسول اللہ خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے. یہ رسالت کا حصہ ہے. اور جو آخرت کو مانے گا وہ حساب و کتاب کو، جنت جہنم کو، پلسرات کو، میزان کو، حور و قصور کو، عذاب کو، برزخ کی تکلیفوں کو اور برزخ کے آرام کو تسلیم کرے گا. یہ سب چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہیں. تو ان تین چیزوں کا نام ہے دین. اور یہ تین چیزیں ہر نبی نے بیان کی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے حدیث ہے الانبیاء علی دین واحد، سارے نبی ایک دین پر ہیں. یہ بات ذرا غور سے سننا. آپ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں یہاں. سارے نبی ایک دین پر ہیں، یہ حدیث ہے. کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس حدیث کو بنیاد بنا کر اس دور کے نام نہاد مفکرین نے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسکالر کہلاتے ہیں، مفکرین کہلاتے ہیں، انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ ساری دنیا کے دین ایک ہی ہیں. حضرت موسیٰ کا دین، حضرت عیسیٰ کا دین حدیث میں آیا ہے. سارے دین ایک ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ جو مسلمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو مسلمان نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، یہ تو ناانصافی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو حدیث کے خلاف بھی ہے. جاوید غامدی نام کا جو اس وقت پاکستان میں ایک بڑا نام نہاد سکالر ہے اور بہت اس کے فالوورز بھی ہیں، اس کا نظریہ یہی ہے. وہ یہی کہتا ہے کہ کوئی یہودی ہونے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، اور کوئی عیسائی ہونے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا. کوئی مسلمان صرف اسلام کا نام لینے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. یہ سب ایک ہی ہیں. یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے. کیا؟ کہ اپنے اپنے جو مذہب کی تعلیم عبادت کے اعتبار سے اور معاملات کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہو، لوگوں کے ساتھ رہن سہن ٹھیک ہو، اور اپنے مذہب کے اعتبار سے جو عبادت کر رہا ہے وہ ٹھیک ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دھوکہ لگ گیا اس کو کہ دیکھو جی توحید، رسالت، آخرت یہ بھی مان رہے ہیں، وہ بھی مان رہے ہیں. تو یہ تو بات پیچھے تفصیل سے آ گئی نا کہ یہودی خود کہتے تھے ہمارا تمہارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی آخرت کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. آپ صحابہ کو کہتے تھے آپ اس رسول کو مانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں. لیکن قرآن نے رد کیا تھا کہ نہیں؟ تفصیل پیچھے کتنی آئی ہے اس کی کہ نہیں. رسالت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو باقی رسولوں کو رسول مانو گے، لیکن منسوخ ہے ان کی شریعت، اس شریعت پر عمل کرو گے تو ایمان والے نہیں مانیں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اسی کو قرآن نے یہاں بیان کیا. یہ جاوید غامدی کا جو نظریہ اور بھی بہت سارے لوگوں کا، ان الدین، دین یعنی اصول وہ قابل قبول ہیں جس کی تشریح دین اسلام کر رہا ہے. یہ اب اس اسلام کے آ جانے کے بعد، مذہب اسلام کے آ جانے کے بعد، صرف دین کی تین بنیادی چیزوں کو ماننے سے کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا. اس کو قربانی اس مذہب کے مطابق کرنی ہوگی، نماز اس مذہب کے مطابق پڑھنی ہے، حج، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، اس طرح عمرہ، یہ ساری کی ساری عبادتیں اس مذہب کے مطابق کرنی ہوگی. اس کا نام ہے اسلام. تب قابل قبول ہوگا. ورنہ دین تو عیسائیوں کے پاس بھی ہے اور دین یہودیوں کے پاس بھی ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ رد کر رہا ہے قرآن. کس کا رد ہے؟ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، کہ تم کہتے ہو ہمارے پاس بھی دین ہے، تمہارے پاس بھی دین ہے. قرآن کہتے نہیں، لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے منہ پر، ولی دین. آپ کہہ دیجیے اے نبی میرا دین الگ ہے. تو دیکھو اس سے قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کا دین الگ، عیسائیوں کا الگ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کہہ دیجیے میرا دین معلوم ہونا. اور حدیث میں آیا کہ سارے نبی ایک دین پر ہیں. اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا بظاہر؟ تو یاد رکھنا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سب کی شریعت کی بنیاد تو تین چیزوں پر ہے، توحید، رسالت اور آخرت. لیکن شریعت کا پھر اختلاف ہے، جس کو ہم مذہب کہہ لیں، شریعت کہہ لیں، کہ پھر ان میں نمازیں الگ، اس شریعت کی نمازیں الگ.
وہ خاتم النبیین نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ناسخ ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ اب یہی چلے گا، یہ اسلام ہوگا تو دین مانا جائے گا، ورنہ دین ہی تسلیم نہیں ہوگا۔ اب یہودیوں کا دین نہیں رہا۔ اب اگر کوئی یہودی اللہ کو بھی مانتا ہو، آخرت کو بھی مانتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے لیکن باقی نبیوں کو مانے تو تب بھی کیا ہوگا؟ کافر۔ ایسے ہی عیسائیوں کا، اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات مجھ کو یہ کہنی ہے، قرآن یہ کہتا ہے ان الدین، صرف دین جو ہے اس سے کام چلنے والا کہ توحید رسالت آخرت مان لو، اور پھر تمہاری تہذیب، تمہاری تعلیم، تمہاری سوسائٹی سب غیروں کے طریقے پر ہو تو نجات مل جائے گی۔ فرمایا نہیں، الاسلام نہیں، اب اپنی سوسائٹی کو مسلمان سوسائٹی بنانا پڑے گا، اب اپنا کلچر تبدیل کرنا پڑے گا، اپنی تہذیب بدلنی پڑے گی، تب جا کے اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آگے آ رہی ہے بات، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر اللہ کے ہاں پہنچ جائے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین ہوگا لیکن قبول نہیں ہوگا، وہ دین قبول نہیں ہوگا۔ یہ شکلیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ عورت مرد کی مساوات جو دنیا میں نعرہ لگ رہا ہے، عورت مرد برابر برابر ہیں، یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ حالات کا بہانہ بنا کر سودی کاروبار میں اپنے آپ کو گھسا دینا، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ علماء کے اختلافات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اپنے من کی باتیں کرنا اور کہنا وہ بھی عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، یہ تو علماء کی لڑائی ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، یہ چیز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ حق کی پہچان کرنا، حق تک پہنچنا اور حق کو قبول کرنا ہر مومن کی ذمہ داری۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، اور یہ آپس میں حسد کی وجہ سے تھا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اوت الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یہودی اور عیسائی، ان نے جو اختلاف کیا وہ اختلاف کس کے ساتھ تھا اور اختلاف کیا تھا؟ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، یہودیوں اور عیسائیوں نے اختلاف کس کے ساتھ کیا؟ نمبر دو، کس چیز میں کیا؟ اختلاف کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات میں کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، اور اختلاف کیا اس بات میں کہ آپ جس کتاب کو پیش کرتے ہیں ہم اس کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کرتے۔ یہ تو اختلاف کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس چیز میں اختلاف کیا کہ نبوت کو اور رسالت کو تسلیم۔ قرآن کہتا ہے ان کو تو علم دیا گیا تھا تورات میں اور انجیل میں کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، ان کی علامت یہ ہوگی، جیسے کہ ابھی پیچھے آ گیا شان نزول میں کہ دو یہودی آئے، انہوں نے مکہ کی مدینہ کی بستی کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا کہ آخری نبی اسی شہر میں ہوں گے، اور اتفاقاً تھا بھی ایسا ہی۔ اور پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوالات کے جوابات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ جو اختلاف کر رہے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس کی وجہ لا علمی نہیں ہے، اس کی وجہ لا علمی نہیں، پھر کیا ہے؟ بغیم بینہم، صرف حسد ہے، صرف ضد ہے، بس اس ضد کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، لہذا ان کا یہ عمل کفر ہے، اور جو بھی اللہ کی آیتوں کا، احکامات کا، نشانیوں کا، آیات میں ساری چیز داخل ہیں، اللہ کے رسول کی ذات بھی آیت ہے، آیت معنی نشانی، اور قرآن بھی، جو اللہ کی آیت ہیں یعنی اللہ کے رسول کا انکار کرے یا قرآن کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ بہت جلد اس کا حساب لینے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی زندگی کے بعد حساب ہونے والا ہے ان کا، اور کیا حساب ہوگا کہ یہ آدمی ناکام ہوگا، اس طرح کے لوگ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ یہود و نصارہ پھر بھی حجت کرتے رہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم تو اسلام کو قبول نہیں کرتے، ہم تو اپنے طریقے پر ہیں، ہمارا طریقہ بھی ٹھیک ہے، فقل، تو پھر آپ زیادہ بحث و مباحثہ نہ کریں، بس ایک بات کہہ دیں، وہ یہ ہے اسلمت وجہی للہ، میں نے تو اپنی ذات، اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر دیا، ومن اتبعن، اور جن نے میری اتباع کی انہوں نے بھی۔ کیا مطلب؟ کہ ہم تو تمہاری طرح شرک نہیں کرتے، تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، اور یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ مطلب ایک بات سوچو، یہاں یہودی کس کو خدا کا بیٹا مان رہے تھے؟ اور وہ حضرت عزیر کون ہے؟ نبی۔ اور عیسائی کس کو مان رہے ہیں؟ اور خدا کا بیٹا قرار دینے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہائے ہائے خدا تعالیٰ اکیلا رہ گیا، رات کو اس کو سر درد لگتا ہوگا، سردی گرمی لگتی ہوگی، بیٹا بنا دو، تھوڑی سی رشتہ داری ہو جائے گی، اس کو دل پہلے گا۔ کوئی خدا کی ہمدردی میں تھوڑا ہی کر رہے تھے وہ ایسا۔ بیٹا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم خدا سے نہیں لیں گے،
ہم ان کے بلبوتے پر خدا کو مجبور کریں گے کہ وہ ہمیں دے گا. بیٹے کو لگائیں گے پیچھے. فاطمہ نام کی ایک لڑکی سے چوری ہو گئی ایک عورت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. اس کے قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے کہ اگر ہاتھ کٹ گیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی, بے عزتی ہو جائے گی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عزیز کو, آپ کے ایک پیارے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر تھوڑی سفارش کرو. وہ آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہو گیا ہے تو بڑے خاندان کی ہے, اگر معافی ہو جائے اس کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ایسا کوئی عمل کر دے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹو. بات سمجھ میں آئی نا؟ کیوں اس نوجوان کو حضور کی خدمت میں پیش کیا؟ وہ صحابہ سمجھتے تھے کہ وہ خاندان قبیلہ بھی سمجھتا تھا کہ اس کی محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رعایت فرمائیں گے. تو مشرکین جو ہے نا, یہود و نصارہ, وہ اسی لیے اللہ کا بیٹا بناتے تھے کہ قرب ہو جائے گا تو ان کی محبت میں, لحاظ میں اللہ ہماری بات مانے گا. اللہ کو یہ پیغمبروں کا اللہ کے ساتھ رشتہ داری کرانا بھی قبول نہیں, تو ہم بنا لیتے ہیں فرضی لوگوں کو. فلاں پیر, فلاں دستگیر, فلاں چنا, یہ کتنے کتنے لوگ ہم نے بنا رکھے ہیں. یہ بھی خدا کا پیارا, وہ بھی خدا کا پیارا, وہ بھی خدا کا پیارا. اس کی قبر پر جاؤ تو یہ کرا دے گا, اس کی قبر پر جاؤ تو وہ کرا دے گا. وہ زندہ پیر یہ مسئلہ حل کروا دے گا, یہ زندہ پیر وہ مسئلہ حل کرا دے گا. خدا تعالیٰ نبیوں کے ساتھ اس طرح کے تعلق کرنے والوں کو کہتا ہے تم جہنمی ہو. تو جو عام بندگان خدا کو, جو بالکل محفوظ نہیں, معصوم نہیں, بلکہ عام بندوں سے خطائیں ہوتی ہیں, گناہ ہوتے ہیں. کوئی شخص اس کائنات میں پیغمبر کے علاوہ ایسا ہے ہی نہیں جس سے گناہ نہ ہوا ہو. اولیاء اللہ سے بھی گناہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, توبہ کی توفیق دیتے ہیں. ولی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گناہ ہی نہ کرے. ولی کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ پر جمع ہوا نہیں رہے, توبہ کر لیتے. تو بتلاؤ جن سے خطائیں ہوئی ہوں وہ خدا تعالیٰ کے اتنے قریبی بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دباؤ میں آ جائے گا اور ہمارا مسئلہ حل کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ قبول کر سکتے ہیں؟ کہیں قابل برداشت ہے. فرمایا فلن یقبل منہ, ایسے آدمی کی کوئی حرکت, کوئی عمل قبول نہیں. فرمایا فین حاجوک, اگر یہ پھر بھی آپ سے حجت کرتے رہیں, آپ کہہ دیجئے میں نے تو اپنا آپ اور میرے ماننے والوں نے بھی اپنا آپ اللہ کی طرف متوجہ کر دیا. ہم شرک نہیں کرتے, ہم تو توحید پر قائم ہیں. وقل للذین اوتوا الکتاب, اور اہل کتاب سے, یہود و نصارہ سے بھی آپ کہہ دیجئے, والامیین, اور بے لکھے پڑھوں سے بھی کہیے. اس کا ترجمہ لکھا ہے ان پڑھ, میں نہیں کرتا ان پڑھ. کیوں؟ اس لیے کہ ان پڑھ ہمارے ہاں ایک خاص لفظ ہے. ان پڑھ کا بھی یہی مطلب ہے بغیر لکھا پڑھا, لیکن ان پڑھ کا لفظ ہمارے ہاں عیب سمجھا جاتا ہے. اور یہی امی کا لفظ آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. یہاں ان پڑھ کا لفظ کر کے ترجمہ کر کے وہاں بھی لوگ کیا کر دیں, ان پڑھ, ان پڑھ کا. اس لیے اس کا ترجمہ ہے اصل میں بے لکھے پڑھے, جو لکھتے پڑھتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے تھے کہ نہیں تھے؟ اب یہ ایک مسئلہ ہے, یہ تو یہاں نہیں. لوگ کہتے ہیں الیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. یہ کہنا اتنا بڑا جرم ہے کہ کفر کے قریب انسان کو پہنچا سکتا ہے. اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں. لکھنے پڑھنے میں آپ کا کوئی استاد نہیں, لیکن آپ لکھ سکتے تھے. ہاں لکھ سکتے تھے, پڑھ سکتے تھے, پڑھ سکتے تھے, پڑھنا بھی جانتے تھے, لکھنا بھی جانتے تھے. پھر آپ نے کیوں نہیں پڑھا, کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی. یہ خدمت آپ صحابہ سے لے رہے تھے. سمجھ میں آئی نا؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس ملک کے بڑے بڑے قوانین وزیر اعظم زبان سے بات نکالتا ہے اور ہزاروں افراد لکھنے پہ لگے رہتے ہیں. تو جو 1-2% کا آدمی اس کے ماننے والے اتنا بڑا کام کرتے ہیں کہ اس کو خود کچھ نہیں لکھنا پڑتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے امام ہیں. جب آپ کوئی بات کہتے تھے تو صحابہ اتنے موجود تھے, آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ آپ لکھیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں پہنچے ہیں, آپ نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ. تو حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ, یا رسول اللہ آپ تکلیف نہ فرمائیں, اب آپ کیا لکھیں گے؟ جو کچھ آپ نے اللہ کی کتاب ہمیں دی ہمارے لیے کافی ہے. کیا مطلب؟ ہم اس پر عمل کریں گے, آپ بالکل مطمئن رہیں, ہم انشاءاللہ آپ کی لائی ہوئی کتاب کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. کیونکہ حضرت عمر جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہ کہیں میرے بات اختلاف نہ ہو, کوئی نصیحت کی بات لکھیں گے. حضرت عمر سمجھ گئے, چونکہ منشا سمجھتے تھے, اس لیے انہوں نے یہ بات کہی. اور وہ لوگ جو لکھے پڑھے نہیں, یعنی مکہ کے لوگ مشرک, ان سے بھی کہہ دیجیے اسلم تم, کیا تم اسلام لاتے ہو؟ کہہ دیجیے مشرکین سے, یہود و نصارہ سے, کیا تم مسلمان ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا, اگر وہ مسلمان ہیں, وہ اقرار کرتے ہیں, فَقَدْ اهْتَدَوْا, پھر تو یہ بھی کامیاب ہے, ہدایت والے.
وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ انکار کر دیں، پیٹ پھیر دیں کہ نہیں ہم مسلمان نہیں، ہم تو یہودی ہیں، ہم تو عیسائی ہیں، اور مکہ کے مشرک ہیں، ہم تو ابراہیمی ہیں، ہم تو لات و منات کو عزیٰ کو ہی مانیں گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کی ذمہ داری پھر اتنی ہے کہ حق کی بات، توحید کی بات ان تک پہنچا دیں، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر خوب نظر رکھے ہوئے ہے، وہ ان کو خود سزا دے گا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، کون تھے یہ؟ یہود و نصارہ۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق، ناحق۔ نبیوں کو کیسے قتل کرتے ہیں؟ ناحق۔ یہ پیچھے بھی آیا، میں نے بتلایا تھا، نبیوں کو ناحق قتل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حق بھی تھا نبی کو قتل کرنے کا، مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو قتل کرنا تو ناحق ہے ہی، اور یہ جو قتل کرنے والے تھے نا، یہ خود سمجھتے تھے کہ کوئی جائز صورت ان کو مارنے کی نہیں ہے، لیکن حق ہے یا نہیں، مار دو۔ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ یہود کی طرف، اس لیے کہ وہ اپنے انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور یہ قتل کر دیتے رہے ان کو بھی جو لوگوں میں سے انصاف کی بات کہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے نا، یہ اپنی نسبت کرتے تھے حضرت موسیٰ تک جانے والے تمام یہودیوں کو کہ ہمارے آباء و اجداد فلاں، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام بخاری، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، کہتے ہیں نا ہم امیر کبیر، یہ ہمارے بڑے گزرے ہیں۔ بہرحال یہودی بھی اس طرح کہتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم خاک یہودی ہو، اور اگر ہو تو تمہیں معلوم نہیں تمہارے بڑے کیا کہتے تھے۔ روایت میں آئے، روح المعانی ایک بڑی تفسیر ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بستی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، تو ایک ساتھ ایک ہی وقت صبح کے ٹائم بستی کے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ جتنے نبی ہیں نا سب کو قتل کرو۔ تو 40 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 43، 43 43 نبیوں کو صبح کے ٹائم ایک ہی بستی میں قتل کر شہید کر دیا۔ اس کا مطلب ہے ایک وقت میں اتنے اتنے نبی ایک ایک علاقے میں آتے تھے۔ پنجاب میں ایک جگہ براس ہے، ہمارے ایک ساتھی وہاں گئے بھی ہیں، وہاں ایک ہی جگہ اتنی جتنی یہ مسجد ہے نا، اتنی سی جگہ کے اندر 9 نبیوں کی قبریں ہیں، بڑی بڑی قبریں، یہاں سے وہاں تک، اس دیوار تک۔ کسی علاقے میں کئی نبی ایک ساتھ آئے ہیں۔ اچھا، جب ان کو شہید کر دیا نا، ان کے شہید ہو جانے کے بعد دن میں حالات بگڑ گئے بستی کے۔ 170 آدمی یہودیوں میں سے اٹھے اور انہیں احتجاج کیا کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا اچھا تم بڑے آئے ان کے حمایتی، شام کے وقت جمع ہو کر 170 ان کو بھی قتل کر دیا۔ صبح کو 43 نبی اور شام کو 170 پیغمبروں کی حمایت کرنے والے۔ قرآن نے اسی کو بیان کیا، جو لوگ ایسے کافر ہیں کہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور جو نبیوں کے بعد یأمرون بالقسط من الناس، انصاف کی بات کہتے ہیں، ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو آپ کہہ دیجئے کہ تم کو دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ بشارت کا مطلب ہے خوشخبری، تو قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ ان کو خوشخبری دیجئے؟ اصل میں خوشخبری کا مطلب یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں نا، اس کے بعد خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا، اور پھر جب ان کو کہا جاتا ہے اس کی سزا ہوگی تو کہتے ہیں اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اس میں کیا بات ہے ڈرنے کی؟ 2-4 دن کے لیے جہنم میں جانا ہے، پھر تو ٹھیکیدار ہم ہی ہیں جنت کے۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ کے بیٹے ہم ہیں، اللہ کے محبوب ہم ہیں، تو ہمیں تو ایسے لے جایا جائے گا جیسے ویٹنگ روم میں بٹھایا جاتا ہے، ایسے جہنم میں گھما پھرا کر ہمیں واپس لے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، خوشخبری سنو، پھر مزہ تو وہیں آئے گا، یہاں فی الحال خوشخبری سنو۔ عذاب علیم، دردناک عذاب۔ دردناک عذاب کا مطلب ہے جہنم کا عذاب اتنا خطرناک ہے کہ دوسروں کو تو تکلیف ہوگی، خود جہنم کو اپنی آگ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ حدیث میں بھی ہے، اسی کو عذاب علیم کہا گیا۔ علیم الف سے دردناک، اور علیم عین سے جاننے والا۔ واللہ بکل شیء علیم، عین سے پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر پڑھا واللہ بکل شیء علیم تو اس کا مطلب ہوگا اللہ ہر چیز کو تکلیف پہنچانے والا ہے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن پاک کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اس طرح بھی دھیان دیں کہ قرآن پاک صحیح ہو، کم از کم اتنا قرآن پاک جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اپنی اپنی مسجدوں کے اماموں سے رابطہ کریں۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال بھی دنیا آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ جو اعمال بد ہیں ان کا تو خیر کیا، جو انہیں نیک عمل بھی کیے ہوں گے نا، وہ اعمال بھی ضائع۔ ضائع کا مطلب ہے ان کی کوئی قیمت وہاں نہیں لگیں گی، تو محنت ہی ہو گئی نا، محنت برباد۔ وما لهم من ناصرین، اور اپنے عمل نہیں تو کوئی دوسرا مدد کر دیتا، فرما رہا وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار ہوگا ہی نہیں وہاں کے مدد کرے گا۔ اشارہ ہے اس طرف کہ مشرک جو ہے نا، مشرک کے ایک تو اپنے سارے عمل برباد، دوسرے جن لوگوں کو یہ اللہ کا شریک بنائے بیٹھے ہیں
کل قیامت کے دن یہ ان کی کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ تو بالکل برات کا اظہار کر دیں گے، کہیں گے ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں. تو جن کے بلبوتے پہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ ان کو دھکا دیں گے جہنم میں کہ جاؤ وہاں جا کر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فإنك أنت الأعز والأكرم والأرحم. اللهم املأ قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونبر قلوبنا بالقرآن. اللهم أحينا بالقرآن وتوفنا بالقرآن يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم